علی محمد صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم. وعلی محمد وجد فرجہم اجمعین۔ ثابت ہوا یہ معرکہ کربلا کے بعد، ثابت ہوا یہ معرکہ کربلا کے بعد، پھر ایسی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد، اور سبط نبی کا مرتبہ دنیا پہ ہے آیا، سبط نبی کا مرتبہ دنیا پہ ہے آیا، نام حسین لیجئے صلی اللہم صلی علی محمد اللہ وآل محمد. ثابت ہوا یہ معرکہ۔ اللہم سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، اور ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا، ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں، اور چند سطرے تھی مگر لاش علی اکبر پر، چند سطرے تھی مگر لاش علی اکبر پر، شے کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔
اور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، اور باپ کی لاش پہ دروں کی اذیات دیکھ کر، اور باپ کی لاش پہ دروں کی اذیات کو اٹھانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین المظلومین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے ہی سزاوار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کامل ترین انسان ہیں جس کو پروردگار عالم خود خلق کرنے کے بعد سے فخر کر رہا ہے اپنے اوپر کہ اس نے اپنے حبیب کو اپنے جیسی تمام نسبتیں جو پروردگار عالم میں صفات اعلیٰ موجود ہیں ان سب سے مزین کر کے اس روئے زمین پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو تحفہ عطا فرمایا، اور ان کی آل اور اطہار پہ پروردگار عالم خود اور اس کے ملائکہ ہر وقت درود بھیجتے رہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہے جو کہ ان کے اوپر درود اور سلام سے خالی ہو۔ بس پروردگار عالم کا دن رات یہی معاملہ ہے کہ وہ نئے نئے کام یہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کی کہا جائے کہ سربلندی کے لیے، اپنے حبیب کی برگزیدگی کے لیے، اپنے حبیب کی محبت میں اور اپنے حبیب کو حبیب تر کرنے کے لیے جو ہے ان پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے، اور ان کے ان کے اہل بیت اطہار پہ جو ہے درود اور سلام کے تحفے جو ہے نازل فرماتا رہتا ہے۔
تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان ہے فضائل محمد و آل محمد اور اس کے اثرات نئی نسل پہ. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فضائل آل محمد یا فضائل اگر ہم کسی کے بیان کرتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں، یا یعنی کہ وہ اس درجے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس درجے کے سزاوار ہے یا نہیں، اس درجے کے مطابق ہے یا نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. تو انسان یقینی طور پہ اپنے کسی بھی امور کے اوپر کسی کو حکم بناتا ہے تو اس کا حکم بنانا اتنا کامل نہیں ہوتا ہے، یہیں کہیں نہ کہیں پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں پر جس کو وہ اعلیٰ اور حکم سمجھتا ہے اپنے اوپر، وہ اس کے لیے اس کے اپنے بنائے ہوئے پر بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان خود اپنی ذات میں کمزور ہے، اپنی ذات میں کامل نہیں ہے، اسے کامل ہونا ہے. اور کامل ہونے کے لیے پروردگار عالم نے ایک سلسلہ انبیاؤں کا، اور پھر اس کے بعد سے جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع ہو گئی ہے تو علی ابن ابی طالب سے امامت کا سلسلہ جاری کیا، اور ایک آج رہتی دنیا تک ایک قائم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم جس پہ چاہتا ہے، جس شخص پہ چاہتا ہے کہ احسان کرے اور اس کے مراتب کو بلند کرے تو پروردگار عالم اسے میرے اور میرے ائمہ کی جو ہے معرفت نصیب کر دیتا ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ جب اس سے مزین ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑا ارشاد فرما رہے ہیں، ان کا قول ہمیشہ صادق القول ہے، ہمیشہ سے صادق القول ہے، یعنی کہ ان کے جو غیر تھے وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں. تو اب کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا جن کے کہا جائے کہ جن کے جو وہ لوگ جو کہ ان کے خلاف رہے وہ بھی ان کی عظمتوں کے جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں کیا ان کے فضائل سے ہمیں کوئی واسطہ ہے، ہمیں ان سے متعلق معلومات ہے یا نہیں ہے. نہیں، اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم فضائل کا ذکر فضائل تو بیان کرتے ہیں، لیکن فضائل جو جس کی وجہ سے انہیں یہ فضل عطا کیا گیا ہے ہم اس کا بیان نہیں کرتے ہیں، ہم اسے نہیں بتاتے ہیں. تو بس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تمام امور جو کہ صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے ہیں، کیا ہم ان امور کو اس روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اپنے کسی بندے پر احسان کرے تو اسے ہماری معرفت عطا کر دیتا ہے. تو بس دیکھنا ہے یہ ہے کہ معرفت کہاں کہاں کام آتی ہے، معرفت کا کیا دائرہ ہے، معرفت ہے کیا چیز. کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا ہے کہ مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ معرفت ہے ہی کیا چیز. تو بس مولا نے ارشاد فرمایا معرفت جو ہے وہ ہماری اقتدا، ہماری سرپرستی کو قبول کرنے کو معرفت کہتے ہیں. تو کہا مولا کہ آپ کے زمانے میں تو آپ سامنے موجود ہیں، ہم آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، آپ سے تمسک کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ زمانہ آئے گا کہ جب آپ کے جیسا کوئی موجود نہیں ہوگا، ظاہراً نظر نہیں آئے گا، ہماری آنکھیں پیاس محسوس کر رہی ہوں گی اور کوئی ایسا رہنما تلاش کر رہی ہوں گی جو ہمارے معاملات کو حل کر سکے، تو پھر ہم اس وقت میں کس کو جو ہے کس سے ہم مخاطب ہوں، کس سے ہم تمسک کریں. جبکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجک کا زمانہ آئے گا تو ہم ان سے کیسے ملاقات کریں گے. تو بس میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم سے تمسک رکھو تو تمہیں اس وقت جبکہ وقت کا امام تمہیں ظاہر بظاہر نظر نہیں آئے گا تو تمہیں چاہیے کہ تم ہم سے چپکے چپکے باتیں کرو. جب تمہارے لب ہلتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں اور ہم تمہارے مسائل کو محسوس کرتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں. جب تم خوش ہوتے ہو تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور تمہارے غم میں غمزیدہ ہو جاتے ہیں. اور کیا ہے کہ جب تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں کمی نظر آتی ہے تو ہم بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے توسط سے، اپنے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارے اعمالوں کو پروردگار عالم بلند فرمائے. تو
اندازہ لگائیے کہ دیکھیے معرفت کتنی بڑی چیز ہے، اور معرفت کس کی کرنی چاہیے، کس سے ہمیں تمسک کرنا چاہیے۔ تو ہمارے شیخ صدوق کے اندر جو ہے وہ ذرا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کہ یہ بتائیے کہ معرفت جو ہے، سمجھے، معرفت کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ معرفت حاصل کر لی جائے، جب پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر لی جائے تو اس کے بعد سب سے بلند ترین عمل کون سا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بلند ترین عمل جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، کہ نماز ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا، پوچھا، عرض کیا کہ مولا پھر بتائیے کہ اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تم پہ روزہ واجب کیا ہے، یعنی وہ افضل ترین عمل ہے ہماری معرفت حاصل، پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد سے۔ اور پھر پوچھا ہے کہ مولا جو ہے وہ روزے کے بعد کون سا عمل ہے؟ کہا زکوٰۃ ہے۔ پھر پوچھا ہے کہ مولا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج جو ہے افضل ترین حج ہے، افضل ترین عمل ہے، تم اسے ادا کرو۔ تو بس پھر کیا ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام اعمالوں سے افضل ترین جو عمل ہے وہ ہماری ولایت کا یقین کرنا ہے، ہمارے اوپر یقین کرنا ہے، ہماری معرفت حاصل کرنا ہے۔ تو بس دیکھیے کہ معرفت ایک اعتقادی مسئلہ ہے، اعتقاد ہونا چاہیے، یعنی کہ پروردگار عالم خود اعتقاد ہے کہ ہمیں اس کی یقین کی منزل پہ آنا ہے کہ کوئی ایسی ذات برگزیدہ موجود ہے، ذات بزرگ موجود ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کائنات کو رواں دواں رکھی ہوئی ہے۔ تو بس ہم دیکھیں گے کہ ہر معاملے میں ہمیں یقین کی کیفیت پہ آنا چاہیے، یقین کی طرف مائل رہنا چاہیے، یقین کو متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس ہر اعتقاد کے لیے یقین کی کیفیت ہے، ہر اعتقاد کے لیے یقین کی کیفیت ہے، اور ہر یقین کے بعد جو ہے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر اسلام آتا ہے۔ تو بس میں بتاتی چلوں کہ ہمارے مولا و آقا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ہے، جبکہ مولا جو ہے وہ مشرف کی طرف عازم سفر تھے، اور یہی روایت جو ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی ملتی ہے کہ مولا سے پوچھا ہے کسی نے کہ مولا یہ بتائیے کوئی حدیث سنائیے، کہ مولا کوئی حدیث سنائیے، کوئی ہمیں تحفہ دے کے جائیے۔ امام رضا سے سوال ہو رہا ہے، اور امام رضا کے مجالس کے درمیان یہ اہم ترین جملہ جو ہے مولا کا قول کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ مولا اپنے کوئی حدیث بیان کر کے یہاں سے گزریں۔ بس مولا نے ایک دفعہ اپنا جو ہے اماری سے سر باہر کی طرف نکالا اور ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، اور تم اس میں داخل ہو جاؤ یہاں تک کہ پروردگار عالم کے غضب سے اور عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ دیکھیے کہ یہ پتہ لگتا ہے۔ اور پھر مولا نے اپنے سر کو اندر کیا، اور ذرا دیر کے بعد سے دوبارہ سر نکال کے فرمایا کہ اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اس کی کچھ شرائط بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو کہ اعتقاد کے اوپر ہے، جو کہ کہا جائے کہ اطمینان قلب پر ہے، کہ جس پہ ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں، جس پہ ہم چل رہے ہیں، اس کا اتنا وزن ہے، وہ اتنا ثقل اکبر ہے یا اتنا ثقل اصغر ہے جس پہ ہم جو ہے اپنے ایمان کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایمان کا بگڑ جانا انسان کی ظاہری حالت کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو بس کیا ہے کہ سوال ہوا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ شرائط کیا ہیں۔ جب مولا نے اپنا سر نکالا ہے دوبارہ اور کہا کہ ان کی کچھ شرائط ہیں، سوال کیا، عرض کرنے والوں نے عرض کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ شرائط کا اس لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک ہم بھی ہیں، یعنی کہ ائمہ اطہار ہیں۔ تو وہ شرائط ہے ہی کیا؟ وہ شرائط معرفت امام زمانہ ہے، اپنے وقت کے امام کی جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا ہے۔ کہ جو ہے یہاں میں ایک بات بتاتی چلو کہ دیکھیے کہ معرفت کے بغیر ہمارے ہاں اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جو شخص صاحب ستہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سے اور بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اور امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہم آخرت میں نجات پا لیں گے، اور ہم جو ہے اصحاب
یمین میں شامل ہو جائیں گے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ والوں میں شامل ہو جائیں گے ہمیں اگر ان کی معرفت نہ حاصل ہو جائے۔ اور پھر یہ ایک اہم ترین قول ہے کہ جس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی وہ جو ہے وہ کافر مرے یا یہود مرے یا نصارہ مرے، اسے ان کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ایمان کی تکمیل، یقین کی تکمیل، اپنے اعمال کی تکمیل اور تقلید کے لیے ایسے رہبر کی ضرورت ہے جسے پروردگار اپنے علم سے مزین کر کے بھیجے، پروردگار عالم انہیں سجا کے بھیجے، ایسا کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ آ جائے، چاہے قصاص میں ایک کھجور کے عطا کرنے کا معاملہ ہو، صرف کان کے اوپر ہلکی سی چوٹ لگنے کا معاملہ ہو، تو اس کے بتانے والے ایسے ہوں کہ اس معاملے کو بھی حل کر سکیں۔ یہاں تک کہ مولا علی کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک شخص آیا ہے اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا غلام جو ہے وہ میرے ماں کے ساتھ جو ہے ہم بستر ہے، آپ بتائیے کہ میں اس پہ جو ہے کیسے وہ حد جاری کی جائے۔ تو اب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں حد جاری کروانی ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے غلام پہ یہ حد جاری ہو۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلام کو دھوپ میں کھڑا کرو اور اس کے بعد سے اس کے سائے کو جو ہے وہ کوڑے لگاؤ، سمجھے؟ تو بس اس نے یہی سزا اسے دی مولا نے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو خواب دیکھا گیا ہے اس کے معاملات کو بھی جو ہے وہ اس کے معاملات کو بھی جو ہے وہ علی ابن ابی طالب جیسا رہبر، رہنما، امام المتقین، امیر المومنین، امیر کائنات، سردار عرب، حل عطا جن کا لقب ہے، انہوں نے یہ ایسا مسئلہ حل کیا کہ جو ہے رہتی دنیا تک اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی خواب میں کوئی شر دیکھے تو اس کی سزا بھی محمد وآل محمد کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ تو بس میں یہاں بتاتی چلوں کہ دیکھیے میں یہاں پہ ایک واقعہ جو ہے کہ قرآن کی سورہ نحل کے اندر واقعہ ہے اور ان کی عظمت کو پہچاننا ہے تو آصف بن برخیہ کے واقعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ کہ پروردگار عالم قرآن بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ نحل میں کہ حضرت سلمان نے جو ہے کہا کہ کون جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا جو ہے تخت جلد از جلد لا سکتا ہے۔ تو بس ایک عفریت نے اٹھ کے، ایک جن نے اٹھ کے کہا کہ یا نبی آپ اپنے مقام سے ابھی اٹھے ہوں گے، اتنی دیر میں جو ہوں وہ تخت بلقیس لے آؤں گا۔ لیکن آصف بن برخیہ جو کہ حضرات سلمان کے جو ہے وصی ہیں، ان کا آپ کو وہ ایک دم کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یا نبی آپ پلک جھپکاتے ہی میں وہ تخت بلقیس لے آؤں گا، کیونکہ میرے پاس ایک حرف کا علم ہے، ایک حرف کا علم ہے۔ تو اب کیا ہے کہ آصف بن برخیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام حروف کے علوم میں سے ایک حرف کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو آصف بن برخیہ بڑے کہا جائے کہ فخر سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں پلک جھپکتے میں، یعنی کہ ایک حرف کا علم جس کو مل جائے پروردگار عالم عطا کر دے، تو یہ وصی حضرت سلمان ہے کہ ایک حرف کا جو ہے انہیں علم حاصل ہوا ہے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے اس کے محل سے، جس کا فاصلہ 500 فرسخ تھا، وہ پلک جھپکتے ہی جو ہے حضرت سلمان کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو جس کے پاس صرف ایک حرف کا علم ہو وہ پلک جھپکتے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم جس کے پاس 73 حروف کا علم ہے، 73 حروف، ہر حروف کے کتنے باطن ہیں، کتنے جو ہے ظاہر ہے، یہ پروردگار عالم یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جو ہے وہ 72
72 حروف کا علم عطا فرمایا ہے، اور ایک حرف جس کے اسرار کو وہ خود جانتا ہے اس نے اپنے لیے رکھا، کیونکہ وہ پروردگار عالم ہے، اپنی مخلوق سے اور اپنے جو ہے وہ کہا جائے فرق کو جو ہے رکھنے کے لیے اس نے ایک حرف کا علم رکھا ہے۔ تو بس کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کے پاس 72 حروف کا علم موجود ہے، اور 72 کو ذرا ایک سے مقابلہ کیجئے کہ ایک میں اتنی طاقت ہے کہ آصف بن برقیہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس لے آئے، تو 72 حروف والوں کی عظمتوں کو سمجھیں۔ تو بس اب جب فضائل محمد و آل محمد ہم بیان کرتے ہیں تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے فضائل تمہارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اور تمہارا دل اسے نرمی سے قبول کر لے تو تم اسے لے لو، لیکن اگر تمہارا دل ہمارے فضائل کو نرمی سے نہ قبول کرے، ایکسپٹ نہ کر سکو تم، تو تمہیں چاہیے کہ وہ فضائل ہماری طرف پلٹا دو، نہ کہ اس کے منکر ہو جاؤ۔ اگر تم نے ہمارے فضائل کو ہماری طرف پلٹا دیا تو تم کافر نہیں ہوگے، اگر اس کے انکاری ہو گئے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں 72 حروف کا علم دیا ہے کہ خود علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ بے کا بسم اللہ اور جو کچھ قرآن میں یہ ظاہری کتاب ہے جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن کتاب مکنون پہ جب جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مکنون کا تمام علم جو پروردگار عالم نے اس کتاب میں سجا دیا ہے وہ محمد و آل محمد کو عطا فرمایا ہے، اور وہی وہ 72 حروف کا علم ہے جو کہ محمد و آل محمد جس سے مستفید ہوئے۔ اور خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ علم کے 1000 باب بھرائے، 1000 باب بھرائے ہیں، اور ہر ہزار باب میں سے اور ہزار باب جو ہیں وہ اور بھرائے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ علم علی ابن ابی طالب کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، ان کی جستجو کرنا بیکار ہے۔ بس علی ابن ابی طالب وہ صراط مستقیم ہے جس پہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرے بندے چلیں، کیونکہ علی وہ ہے جو کہ نہ بھٹکنے دیں گے اور نہ بھٹکائیں گے، بلکہ اسی سیدھے رستے پہ چلائیں گے جس کا پروردگار عالم منزل ہے، اس منزل تک پہنچائیں گے۔ تو اگر کسی کو چاہیے کہ وہ فضائل کو دیکھنا
امام حسین علیہ السلام کی امام تعلق جوڑ لیتے ہیں وہ بھی باب الحوائج بن جاتا ہے، اس سے بھی دعائیں جو ہیں وہ مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی پروردگار عالم کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بس پروردگار عالم نے ان کو ایسا درجہ دیا ہے، ایسا بلند کیا ہے، اپنے نزدیک ترین کیا ہے کہ ان کی وجہ سے اس روئے زمین پر لوگوں کے گناہ بے تحاشا ہو جائیں، بے تحاشا گناہ ہو جائیں، اس کے باوجود جو ہے اگر وہ ولائے محمد و آل محمد رکھے گا تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام اعمال کو ترک کر دیں، ہم تمام فرائض کو ترک کر دیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں، ہمیں تمام اعمال انجام دینے ہیں، اس لیے کہ ہم شفاعت کے دن، جس دن ہمیں ضرورت ہو ان کی، اس دن جو ہے ہم اس طرح سر جھکا کے نہ کھڑے ہوں کہ ہمارے چہرے پہ ندامت ہو، اور امام جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ افسوس کر رہے ہوں کہ تم نے جو ہے اپنے احکام جو پروردگار عالم نے ہم پر بھی واجب کیے تھے اس کو تم نے ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جو کہ اپنی عظمتوں کی منزلوں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعد کربلا یا کہ انہیں عظمت ملی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے انسان کامل تھے اور انسان کامل رہے ہیں۔ تو اس انسان کامل کو دیکھنا ہے کہ جب اتنا بڑا امتحان ہوا کہ کس انسانیت کا اس سے بڑا امتحان آج تک نہیں ہوا تھا، کربلا سے پہلے کوئی ایسا امتحان نہیں ہوا تھا انسانیت کا جس کی معراج حضرت امام حسین علیہ السلام اور مقام معراج کربلا ہو، تو ایسا کبھی بھی امتحان نہیں لیا گیا تھا۔ جن کا بھی امتحان لیا گیا، حضرت اسماعیل کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا، لیکن پروردگار عالم کو یہ گوارا نہ تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، بس پروردگار عالم نے مینڈھا بھیج دیا۔ اس لیے شیعان ائمہ بن کے دیکھیے آپ، شیعان ائمہ ہو کے دیکھیے آپ، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں، اور وہ ان کے جب شیعہ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سب شیعان امیر المومنین، شیعان ائمہ کہلائیں گے، اور ان کا گھر وہ ہے جہاں سے جو ہے تمام اللہ کے مقدرات جو ہے آتے ہیں، یعنی کہ نازل ہوتے ہیں، اور پھر اس گھر سے جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں۔ یہ ان کی عظمتیں ہیں۔ تو بس کیا ہے کہ اگر یہ وہ مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی کہ پروردگار عالم نے انہیں خلق کیا اپنے نور سے، اور وہ زمین پر اللہ کی دیکھتی آنکھیں ہیں، وہ زمین پر اللہ کے سنتے کان ہیں، وہ زمین پر اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ زمین پر ہے کہ ان سے تمسک رکھیے تو آپ تک پہنچنے کا یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا، صراط مستقیم پہ یہ آپ کو چلاتے رہیں گے۔ تو بس کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسی صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اپنی نانا کی امت کو نکلے ہیں۔ اور آج 2 محرم ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے، اور کربلا میں آنے کے بعد سے میرے مولا و آقا گھوڑے پہ گھوڑے تبدیل کر رہے ہیں، گھوڑے پہ گھوڑے تبدیل کر رہے ہیں۔ جب وجوہات دیکھی گئی تو پتہ لگا کہ ہر گھوڑے نے چڑھنے سے انکار کر دیا، تمام گھوڑوں کے قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، جم چکے ہیں قدم۔ مولا نے کتنے گھوڑے تبدیل کیے، یہاں تک کہ لوگوں سے پوچھا ہے کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا یہ غادریہ ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ ماریہ ہے۔ مولا سنتے رہے، لیکن انتظار کر رہے تھے وہ جو میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا، جس کی خاک کو میں خاک شفا بنانے آیا ہوں، جس پہ میں امتحان پروردگار کے سامنے خرو ہونے آیا ہوں، اس زمین کا نام جو میرے مقدر تقدیر کیا گیا ہے وہ کون سا نام ہے؟ بس ایک بوڑھا آیا ہے اور اس نے کہا کہ اس زمین کا نام کرب و بلا ہے، کرب و بلا نام ہے۔ اور یہ وہ زمین تھی کہ تمام انبیاء جب یہاں سے گزرے ہیں تو سب پہ امتحان آیا ہے، سب پہ امتحان آیا، اور سب نے امام حسین علیہ السلام کے ظلم پہ، جو ان پہ ظلم کیا گیا تھا اس پہ شدید ترین گریہ کیا ہے کہ امام ایک دفعہ بنو اسد کو بلاتے ہیں
اور تمام زمین کی جو کربلا کی زمین تھی جو بنو اسد کا ملکیت تھی اس وقت، امام ان سے 60,000 درم میں خرید لیتے ہیں. اور پھر جناب زینب کا ایک پیغام آتا ہے کہ اس کا جو ایگریمنٹ لکھوائیں گے بھیا، اس کا جو قبالہ لکھوائیں گے بھیا، وہ قبالہ میرے علی اکبر کے نام پہ، جاگیر علی اکبر لکھوائیے گا. میں کہوں گی بی بی علی یقیناً جانتی ہیں کہ علی اکبر یہاں پہ اپنی جاگیر میں بس کچھ وقت کے، کچھ دنوں کے مہمان ہیں. مولا نے قبالہ لکھا ہے اور بنو اسد کے حوالے کر دیا کہ یہ میں تمہیں حبا کرتا ہوں، یہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، بخشتا ہوں تمہیں، بس اس پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. پتہ نہیں کہاں پہ میرے قاسم کا کون سا جسم کا حصہ کٹ کے گرے گا، کہاں پہ میرے کون سے بیٹے کا خون بہایا جائے گا، کہاں پہ میرے کسی بھی اصحاب و انصار کے خون گریں گے. اس لیے یہاں پہ کھیتی باڑی نہ کرنا. لیکن ظلم کرنے والوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی بھی کی، اور وہاں پر جو گندم اگائی گئی لوگ تبرک کے طور پہ لے کے گئے اور اس سے شفا یاب ہوئے. کہ مولا کے روزے پہ حل بھی چلا دیا گیا تھا، کئی دفعہ مولا کے روزے کو ڈایا گیا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا یہ اس دن تک نہیں تھا، بلکہ بعد امام حسین ہر ائمہ کے دور میں جیسے جیسے خلافتیں تبدیل ہوتی رہ گئیں، امام حسین علیہ السلام اس کا نشانہ بنتے رہے، ظاہر امام حسین علیہ السلام اس کا نشانہ بنتے رہے. کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی نے اپنے بچے دے دیے، السلام کے چاہنے والوں پہ بھی ظلم ہوتا رہا. اور امام حسین علیہ السلام بعد شہادت وقت کے اتنے گزرنے کے باوجود، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی ویڈیوز نظر آتی ہے کہ صدام کے دور میں کس طرح سے گولہ باری کر کے میرے مولا کے مزار کو مسمار کیا جا رہا تھا. ہائے میرا مولا آج بھی مظلوم ہے، صحیح مظلوم ہے. کہ کتنی ہی حکومتیں آتی ہیں سب کو یہ خلش رہتی ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی ہے، حسین نے اس یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. میں وقت کا یزید ہوں، ارے میں دکھاتا ہوں کہ کیسے روزے کو ڈالتا ہوں. کہ سب نے امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ حل چلا دیا، کسی نے روزے کو ڈھا دیا، کسی نے پانی چھوڑ دیا. کیا کیا مظالم ڈھائے میرے مولا کے روزے پر. ہائے یہ جاگیر کسی کہا جائے کسی عامر کی نہیں تھی، بلکہ یہ جاگیر علی اکبر میرے مولا کے بیٹے کی جاگیر تھی. لیکن ہر کسی نے اس پہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس رات جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، خیموں کو جلا کے مولا کی جاگیر میں گھس کے جو ہے وہ خیموں کو آگ لگا دی، مولا کے خیموں کو لوٹا گیا. ہائے وہ خیمے جو کبھی فرات پہ مولا عباس نے برپا کیے تھے، ہائے کہ گرمی سے بچے محفوظ رہیں گے. لیکن ایک وہ وقت آیا کہ مولا سے کہا گیا کہ یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں. بس ایک دفعہ میرے مولا عباس نے انگڑائی لی، تمام بندے ٹوٹے ہیں، تمام اپنے لباس کے بند ٹوٹ گئے اور مولا جو ہے انگڑائی لیتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں عباس ابھی جنگ نہیں کرنی ہے، یہ جنگ کا مقام نہیں ہے عباس، ٹھہر جو بھی جنگ نہیں کرنی ہے، بس خیمہ کو ہٹا لو. مولا کربلا میں وارد ہو چکے ہیں. کربلا سے جو ہوا آتی ہے بی بی زینب کہتی ہے بھائیا جب سیز میں داخل ہوئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی رہتی ہے، کہا پہچانا نہیں یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے جو ہمارے
مسلسل آواز سن رہی ہوں، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے قافلے والو، تم جو آگے بڑھ رہے ہو موت تمہاری منزل ہے۔ کہا زینب کیا تم جانتی نہیں ہو یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے بھوکا پیاسا میرے بچوں اور اصحاب کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ ہائے میرے مولا نے ایک دفعہ تمام معاملات کے بعد بنو اسد سے ایک جملہ ادا کیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ منزل آ چکی ہے کہ اب حسین واپس پلٹ کے نہ جائیں گے، وہ منزل آ گئی ہے کہ پنجتن کا آخری پھول اس روح زمین پر سے مٹا دیا جائے گا۔ ہاں یہ وہ منزل آ گئی ہے کہ حبیب خدا کا نوازا دیکھ کر کے اس کا سر نیزہ پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اور میرے مولا اب مظالم شروع ہو چکے ہیں، کربلا وارد ہونا شروع ہو گئی ہے مولا، آپ کی استقامت کا میں سلام کرتی ہوں، آپ کے صبر کا میں سلام کرتی ہوں مولا۔ مولا میں آپ پہ اپنا دل و جان مولا امام زمانہ ان 10 دنوں کا پردہ قبول کیجئے مولا۔ مولا جناب سیدہ بی بی پردہ قبول کرے اپنے اس عظیم بیٹے کا، اس اپنے پیارے بیٹے کا، ہائے جس کے لیے سرگردہ رہتی ہے جہاں سائے حسین بچھائی جاتی ہے۔ ابھی انتظام ہی ہوتے ہیں کہ آپ اس گھر میں تشریف لے آتی ہے بی بی۔ ہاں بی بی ہماری طرف سے یہ پرچہ قبول کرے اپنے بڑے گھر کا، چادر بی بی زینب کا، ہائے سکینہ کے ننھے گالوں کا، اصغر کے اس ننھے گلے اور بڑے سے تیر کا جس کے قابل وہ بچہ نہ تھا۔ بیوی ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ بی بی ایسا ظلم نہ دیکھنے میں آیا نہ سننے میں آیا جیسا آپ کے خانوادے کے ساتھ آپ کے نانا کی امت نے کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جوار امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے۔ پروردگار عالم میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما۔ ہم سب مولا کے مشتاق ہیں، جو گزر گئے انہیں بھی معرفت عطا فرما، اور تمام عزاداروں کو، تمام محبان اہل بیت مومن و مومنات کو مولا کی معرفت، مولا کی غلامی، مولا کی کریزی نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کو جلد از جلد بہترین رزق و روزگار عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں اور اس وبا کی وجہ سے بیمار ہیں، پروردگار اس وبا کو دور فرما دے، اور جو لوگ بیمار ہیں بحق امام زین العابدین ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار جن کے ہاں نعمتیں موجود نہیں ہیں، رحمتیں موجود نہیں ہیں، حضرت علی اصغر کے چاہنے والے، بی بی سکینہ کے چاہنے والے موجود نہیں ہیں، عزادار نہیں ہیں جن جن گھروں میں، ان سب گھروں کو ننھے منھے عزاداروں سے رونق عطا فرما دے۔ پروردگار ہم سب حج اور زیارات کے مشتاق ہیں، مولا کے روزے سے، مولا کے روزے کی زیارت چاہتے ہیں، پروردگار تیرے گھر کا حج چاہتے ہیں، پروردگار اسی سال ہمیں یہ سعادت توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار جہاں جہاں دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ
پلاننگ کر رہے ہیں تکلیف دینے کی، ظلم و ستم کرنے کی، پروردگار انہیں اس اپنے کرونا کی بیماری میں مبتلا فرما دے تاکہ وہ لوگ اسی میں مصروف رہیں اور ادھر سے غافل ہو جائیں، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے اسے ہم بہت بڑھ چڑھ کر کے کر سکیں۔ پروردگار حالات کو موافق کر دے تاکہ عزاداری آسان ہو جائے۔ حسین کا ذکر تیرا ذکر ہے، اگر حسین کا ذکر نہیں ہوگا تو تیرا ذکر بھی نہیں ہو پائے گا۔ بخش دے پروردگار بحق محمد و آل محمد، ان کی عظمت اور فضیلت اور فضائل کی وجہ سے پروردگار تیرا وسیلہ بنایا ہے، تو نے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے بولا ہے، پروردگار تیرے وسیلے کو ہم نے پال لیا ہے۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں بخش دے پروردگار، اور ہماری عبادتوں کو، خلیل سی محنتوں کو، زحمتوں کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے بحق امام حسین علیہ السلام۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔